سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پتہ نہیں ہوتا کون سا گناہ ہے، کون سی بات منہ سے نکل جائے، کون سی حرکت مجھ سے ہو جائے، کون سا ایک گناہ جو انسان نا بڑے معمولی سمجھتا نا پھر کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا پتا کون سے فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو کیا پتا۔ اسی طرح کون سی نیکی بھی انسان حقیر سمجھتا ہے نا کہ اس نیکی سے کیا ہوگا، نہیں، آپ کو نہیں پتا کون سی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے۔ اسی طرح کون سا گناہ آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا سکتا ہے، یہ نہیں انسان کو پتا ہوتا، اور انسان بے پرواہ ہو کے گناہ کر لیتا ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا اتنی 100 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد اس نے کسی کو گناہ میں دیکھا تو اس نے کہا تو باز آ جا، پھر گناہ میں دیکھا، پھر کہا باز آ جا، توبہ کر، پھر گناہ میں دیکھا، پھر کہتا اب تیری اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو کبھی قبول نہیں کرنی، خدا کی قسم اب تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ میرے اوپر بات لگائے؟ ان دونوں کی جان قبض کر لی۔ فرمایا جس نے میرے اوپر یہ فیصلہ دیا اس کو فرمایا تیری ساری نیکیاں ضائع کر دی گئیں، اور جس کو جو بار بار گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے تو میں نے معاف کر دیا۔ آپ کو نہیں پتا کون سی ایسی بات نہ منہ سے نکل ہے۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی بات، کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، ان سے زندگی بدل جاتی ہے، پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اچھے بھلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو ایسا ہو جاتا ہے، تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، دل ہی بدل جاتے ہیں، ادھر سے نفرتی ہو جاتی ہے، نماز چھوڑ، سب چھوڑ۔ اس طرح نیکیوں میں بھی نہیں آپ کو پتا کون سی نیکی۔ کبھی انسان جو ہے وہ بشر حافی کا نہیں آپ نے واقعہ سنا، اتنے شرابی تھے، شراب میں دھت رہتے تھے۔ ایک دن جا رہے ہیں، اللہ کا نام دیکھا، کاغذ کے پر لکھا ہوا اٹھایا، اس کو خوشبو لگائی اور اونچا کر کے رکھ دیا کہ میرے اللہ کا نام ہے۔ تو کسی خواب میں آیا کہ بشر کو خوشخبری دے دو کہ جس نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہم اس کو بلند کر دیں گے۔ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے، وہ ڈھونڈتا ہوا آیا کہاں ہے بشر حافی، پتہ چلا شراب خانے میں شراب میں دھت پڑے۔ وہی ان کی زندگی کا وہ دن تھا کہ بدل ہی گئے، کہ کسی نے کہا کہ یہ مجھے خواب آیا، زندگی ان کی بدل گئی کہ میرے اللہ نے میرے جیسے بندے کے لیے یہ کہہ دیا۔ تو یاد رکھیں گناہ کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سے گناہ کی نحوست ایسی ہو جائے کہ وہ اتنا امپیکٹ کرے زندگی کے اوپر کہ زندگی خراب ہو کے رہ جائے، اور کون سی نیکی ایسی ہو جائے کہ جو کہ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو ابلیس کی کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گناہ چھوٹے نہ سمجھو یا معمولی نہ سمجھو، کون سا گناہ ہٹ بیک کر جائے کب جا کے یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا اور صبح کو میں اٹھا تو قرآن میں سے مجھے کچھ بھی نہیں یاد تھا، سب وہ بھول گیا، وائپ آؤٹ ہو گیا، اور مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا ایک گناہ تھا جو 20 سال پہلے میں نے کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہم تو بھول ہی جاتے نا، لیکن ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تو گھات میں، وہ تو نہیں بھولتا۔ اور پھر یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اپنے گناہ کی ندامت تھی نا، اور اتنی ندامت، ان کا گناہ معاف بھی ہو گیا، لیکن حشر کے میدان میں بھی وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے، میں اس کی وجہ سے آج جا کے سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ذرا سی خطائیں ہیں، لیکن سوچے وہ وہاں پہ بھی ڈر رہے ہوں گے، جبکہ معافیاں مل چکی، ان کو کوئی اس چیز کی تھوڑی پکڑ تھی، اب معافی تو مل چکی، پھر بھی تو ہم کیسے نہ ڈرو کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں یاد کہ کیا کیا کر بیٹھے۔ تو یاد رکھیں ابلیس بھی ایک دن بڑا نیک تھا، اور وہ ایسے ہی نہیں، ایک گناہ ہی تھا نا جس نے اس کو کیا کر کے رکھ دیا۔ اور نیکی کی ایک مثال دیکھیں، بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو ایک کانٹے دار شاخ ملی، راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس کو لگا کہ یہ کسی کو کانٹا نہ چبھ جائے، تو اس نے اٹھا کے ایک طرف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی اس کی، اس بات کی کہ اس کو بخش دیا، سبحان اللہ۔
تو کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے؟ ہم یہ تو بہت سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. دیکھو تو وہ فاحشہ عورت کی بھی تو کتے کو پانی پلا رہے کے پر بخشش ہو گئی تھی, میری بھی پتہ نہیں کس پہ. لیکن یہ تو نہیں سوچتے کبھی کہ کون سا پتہ نہیں میرا گناہ میرے آگے نہ آ جائے. اس سے نہیں ڈرتے بالکل. شیطان نے کہا ہے نا فکر نہ کر دے, کوئی تو نیکی ہو ہی گئی ہوگی پاس میں جس کا خود بھی نہیں پتا, اس سے تسلیہ دلایا تھا اس کا بھی تو معاف ہو گیا تھا, تیرا بھی اسی طرح معاف ہو جائے گا. لیکن گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ تجھے کیا پتا تیرا کون سا گناہ نہ تیرے آگے آ جائے. تو اس لیے گناہوں سے بھی بچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا نا, تو شیطان نے تو کہا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے, اور ان کو یہ تھا کہ فرشتے دیکھو اللہ کی کتنی اچھی عبادت کرتے, نہ کھانا پینا نہ سونا ان کو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے یکسو ہو کے بس اللہ کی عبادت کرتے, تو میں بھی فرشتہ بن جاؤں گا, میں بھی اللہ کی ایسی عبادت کروں گا. نیت تو ان کی ایسی بری والی نہیں تھی, پھر بھی پکڑ ہوئی ہے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں میری نیت تو اچھی ہے, میں نے کیا غلط کیا, میری نیت تو اچھی ہے, لیکن گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ایسی نیت کا کیا کرنا جس کے بعد اللہ کی نافرمانی ہو. تو نیت بھی اچھی ہو اور کام بھی اچھا ہو, دونوں چیزیں ضروری ہیں. کبھی یہ نہ سوچے نیت اچھی کام نہ بھی اچھا ہوا تو گزارا چل جائے گا. اور فرمایا تمہارا دشمن ہے وہ, تم اس کو دشمن سمجھو نا, اس کو ہم دشمن نہیں سمجھتے. شیطان کو ایک ریالٹی نہیں سمجھتے, تو اس کو اولیاء مت بناؤ. صرف یہی نہیں ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی, اس کا کہنا نہیں سننا, اس کی بات کا انکار کرنا ضروری ہے, اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور شیطان نے دیکھو اس کا رویہ کیسا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے فیصلے کو کوسچن کیا تھا کہ یہ کیسا حکم دے دیا, یہ تو میرے سے کم تر ہے, آپ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کے حکم کے اوپر نا سوال اٹھایا تھا. آدم علیہ السلام نے سوال نہیں اٹھایا, اللہ تو نے مجھے ایک اس کا کیا کر دیا, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کا کیا فرق پڑتا ہے اس کو کھانے سے, بھلا یہ سارے درختوں کا کہا ہے, یہ کوئی خاص ہے بھلا درخت کی, اس کا مجھے کیا دیا, یہ کیسا حکم ہوا. ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلے کو یا اس کے حکم کو کوسچن کرتا ہے کہ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا, سمجھ کی وجہ سے نہیں, اعتراض کی وجہ سے. تو یہ کس قسم کا حکم ہے, یہ تو sمجھ آتا نہیں ہے, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, اس میں بھلا کیا لاجک ہو سکتی ہے, یہ کیا بات ہوئی. اس طرح کی باتیں شیطانی رویہ. تو بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالی سے دور کر دینے والے ہوتے ہیں, جیسے ابلیس اللہ سے دور ہو گیا. پھر تو اپنے گناہوں کا جب بھی انسان سوچے تو پشیمان ہونا چاہیے, اور اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی آج کل تو کرتے ہیں تو کیا ہو گیا, میں نے کر لیا تو کون سے ایسی بڑی چیز ہو گئی. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. اور کبھی یہ بھی نہ کہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر 4 دن جہنم میں رہ بھی گئے تو اس کے بعد تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا. یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو کوئی منہ سے کہتا ہے. یہ تو اللہ کے عذابوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ جیسے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, سمجھ نہیں ہے نا ہمیں, اس لیے کہہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا اس ابلیس کے بارے میں جس میں تمہیں بتا دیا کہ شروع دن سے اس نے تم سے دشمنی کی, شروع دن سے اس نے کہا میں اس کو بہکاؤں گا, شروع دن سے وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے, کیا تم اس کو دوست بناؤ گے, اس کے پیچھے چلو گے. تم نے کتنی بری ریپلیسمنٹ کی کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کو چھوڑ کے تم اس کے پیچھے چل پڑے. دشمن کو بھی کبھی کو دوست بناتا ہے دنیا میں, کبھی دیکھا ہے کہ دشمنوں کو لوگ دوست بنا کے بیٹھ جائیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم, نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی اور ان کے نفسوں کی پیدائش میں. یعنی جب ان کو پیدا کیا تھا, جن کو تم پوج رہے ہو آج, جن کے پیچھے چل پڑے ہو, چاہے وہ شیطان ابلیس ہے, چاہے اس کی ذریت ہے, اس کے اولاد ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بھی اولاد ہے. اور جب بھی شیطان کے پیچھے چلیں گے تو من دونی, مجھے چھوڑ
چھوڑ کے, اس کا مطلب ہمیشہ اللہ کو چھوڑنا پڑے گا جب شیطان کے پیچھے چلیں گے. تو آپ کبھی نہیں ایسے کر سکتے کہ اللہ کو بھی راضی کر لیں, شیطان کو بھی. شیطان تو تبھی راضی ہوگا جب اللہ ناراض ہو. آپ اتنی بات سے سوچ لینا. یہ چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں, اور باتوں پہ تو ایک بڑی آبویس مثال ہے. جہاں پر کہا گیا ہمیں کہ عورتیں اپنے ٹخنوں کو ڈھانپیں اور مرد ٹخنے ننگے کریں, آپ دنیا میں دیکھ لیں, عورتیں ہیں جو ٹخنے ننگے کر کے پھر رہی ہیں اور مرد جو ہیں وہ ٹخنے کور کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے دیکھو شیطان کی جو کام اللہ تعالیٰ بتائے گا نا, یہ حالانکہ ایسی چیز ہے کہ جو دین کی یا اس کی ایک لباس کا معاملہ ہے, کوئی نماز روزے اس کی بات نہیں ہے, عبادات کی بات نہیں کری, لیکن آپ ہر جگہ دیکھیں گے جو حکم آ جائے گا نا بس اس سے اپوزٹ ہی شیطان نے کرانا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوگا. اور بھی بہت چیزوں پہ میں نے نوٹس کیا کہ عام جو احکامات ڈیلی لائف سے ہیں ان سے اپوزٹ کرنا وہ شیطان انسان سے کراتا ہے. اب دیکھیں تو جو بھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, شیطان کو پوجتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو بھی پوجتے ہیں, وہ یہ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو ان کو حاضر نہیں, جس وقت میں نے آسمان زمین بنائے تھے اس وقت انہوں نے بنانے کیا تھے, یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اس وقت جب میں نے آسمان اور زمین بنائے تھے. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ, اور نہ جب ان کو پیدا کیا تھا نا تو تب بھی نہیں ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیسے بنے, کیسے دنیا میں آئے. جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے, چاہے وہ کوئی اولیاء اللہ ہوں, پیغمبر ہوں, فرشتے ہوں, یا کوئی بت ہوں, یا کوئی اور جتنے لوگوں کو لوگ پوجتے ہیں, کوئی بھی ہو, وہ اس وقت موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت نہیں تھے جس وقت میں نے یہ بنایا. تو یہ مالک کیسے بن گئے ان چیزوں کے, ان کی پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ مالک تو وہی ہوگا نا جو خالق ہوگا, جس نے پیدا کیا. یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں. وما كنت متخذ المضلين عضدا, تو نہیں ہوں میں کہ مدد لینے والا, مددگار بنانے والا, گمراہ کرنے والے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے مدد کسی سے لینی ہی نہیں ہے, مگر اگر اس نے لینی ہوتی بھی تو جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں ان سے لینی تھی. یعنی یہ لوگ جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں, شیطان اور اس کی اولاد, ان سے اس نے مدد لینی تھی بنانے میں, کوئی چیز تخلیق کرنے میں. تو یہاں سے نگیٹ کیا گیا شرک کو, سارے کے سارے شرک کو, کہ کیسے ان کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بتاتے ہو کہ پارٹنرشپ ان کی بھی ہے. ان کی کیا پارٹنرشپ ہے؟ وہ کہتے تھے لات اور عزا اللہ کے مددگار ہیں, تو ان کو مددگار بنانا تھا اللہ نے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, پھر لے جایا گیا وہاں, کھڑا کر دیا گیا میدان محشر میں, کہ جس دن وہ کہے گا, کون؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یا اس کے فرشتے کہیں گے, نادوا شرکائی الذین زعمتم, پکارو. ندا ہوتی ہے زور سے پکارنا, زور سے کسی کو آواز دینا. تو پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. وہ اللہ کے شریک نہیں, لیکن الذین زعمتم, تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں, ان کو پکارو. یعنی ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب تم ان کی چاہے شیطان کی پوجا کرتے تھے یا جس کی بھی, تو اب بلاؤ ان کو تاکہ تمہاری ہیلپ کرے نا. یہاں پہ اب تم پھنسے ہوئے ہو تو یہاں پہ ان کو پکارو. تو فدعوہم, وہ پکاریں گے, وہ بلائیں گے ان کو. ہو سکتا ہے دور اتنے ہوں تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو ندا دو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسپریشن کے اندر کہ اب تم اتنی مشکل کے اندر ہو تو ذرا پکارو ان کو, زور سے بلاؤ. تو وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم, تو وہ نہیں جواب دیں گے ان کو, کوئی رسپانس ہی نہیں آئے گا. ہم نہیں آ سکتے, ہم آ سکتے ہیں, کچھ تو بولو, کچھ جواب ہی نہیں ہوگا, کوئی بھی رسپانس نہیں. اور آپ خود سوچیں کہ جن کے اوپر بھروسہ کیا کہ یہ بچائیں گے, یہ وہاں پہ مددگار ہوں گے, وہ جواب تک نہ دے. آپ اپنے بچے کو آواز دیتے ہیں نا, وہ جواب ہی نہ دے. آپ نے ابھی کام کیا کہنا ہے, وہ جواب ہی نہ دے, تو کتنا غصہ آتا ہے کہ تم مجھے جواب تو دو, تم مجھے بتاؤ تو صحیح.
وہ جواب ہی نہیں آگے سے دیں گے. تب وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہلاکت کر دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی. کن کے درمیان؟ یہ جو عبادت کرتے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کے درمیان. اور موبق کیا ہے؟ بعض جگہ ڈسٹرکشن، ہلاک کرنے والی چیز. تو شاید کوئی وادی ہے جو ہلاکت کی وادی، وہ ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی. بعض جگہ ہے کہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے، اس سے بھری ہوئی ایک وادی ہوگی، ایک گڑھا ہوگا جو ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. یعنی ایک ہلاکت گاہ درمیان میں ہوگی، ان کے درمیان ایسی چیز ہوگی کہ اس کو پھر وہ ان تک جا نہیں سکیں گے. تو یعنی اس دن ان کی رسوائی کے لیے یہ کیا جائے گا. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جہاں پہ وہ سب کو ہی جمع کیا جائے گا، آپ سوچیں گے جانوروں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے، ان کا کیا حساب کتاب؟ ان کو تو جنت جہنم تھوڑی ہے ان کے لیے. تو اس لیے نہیں کہ ان کو جنت میں یا جہنم میں ڈالنا ہے، انصاف کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے. ایون ان کا حساب کتاب لے گا تو تم کیا سوچتے، تمہارا نہیں ہوگا جن کو عقل شعور اور سب کچھ ہے. اس طرح یہاں پہ بھی اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ پکارو ان کو، وہ آئیں تمہاری ہیلپ کریں، اس لیے تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ وہ بھی کتنے بے بس ہیں اور وہ آج کسی کام آنے والے نہیں. اور ان کو دکھایا جائے کہ ہم آج کتنے محتاج ہیں، کہ آج ہمیں کس کی ضرورت ہے، وہ اس کی جس کی ہم نے کبھی پوجا نہیں کی، اور یہ کتنے غلط ہے. تو ان کو پروو کر دیا جائے گا کہ جن کے پیچھے یہ لگے رہے وہ سب کسی کام کے نہیں تھے. دنیا میں ہی دیکھ رہے وہ مزار، وہ قبریں جہاں لوگ جا کے چادریں چڑھاتے اور کہتے تھے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارے بچے دیں گے، ہمیں صحت دیں گے، یہ ہمیں ہمارے کام بنائیں گے. آج ان کے مزار پانی کے اندر، فلڈ کے اندر ڈوب چکے ہیں. وہ تو اپنے مزاروں کو بھی نہیں پانی سے بچا سکے، تو کیسے وہ ان کی حاجتیں پوری کریں گے؟ اس انسان کو دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے، پر بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے بات. وہ اتنی طاقتور ہوتے تو اپنی قبروں سے تو دور رکھ لیتے پانی کو. اتنی طاقتور ہوتے، ان کے تو کام کر رہے تھے تو وہ اپنے آستانوں کو تو بچا لیتے، وہ سارے ڈوبے پڑے. اللہ اکبر. ورأى المجرمون النار، پھر وہ مجرم جو ہیں جب آگ کو دیکھیں گے، اب ظاہر ہے اب جو کر کے آئے اس کے بعد اب ان کے سامنے آگ ہے، آگ کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی ان کو پتا چل جائے گا فظنوا انہم واقعوہا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ گرنے والے ہیں اس میں. کیسے سمجھ جائیں گے؟ ان کو کیسے پتا ہے کہ ہم اس میں گرنے والے؟ اس لیے کہ وہ جن کے اوپر بھروسہ کرتے تھے وہ تو جواب بھی نہیں دے رہے، اور اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کس کو پوج کے آئے ہیں اور وہ یہاں پہ کوئی کام نہیں آ سکتے. کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ہر انسان. کیا ہمیں نہیں آج پتا کہ ہم کتنے پانی میں، ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں، اور آخرت کے لیے ہم کتنا بنا رہے ہیں، کتنا گھل رہے ہیں، کتنی فکریں، ہماری پریشانیاں کتنی زیادہ ہیں آخرت کے لیے، ہم کتنا تڑپتے ہیں آخرت کے لیے. ہمیں تو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی کیونکہ ہم اتنا سوچتے ہیں، ہمیں اتنی فکر رہتی ہے ہر وقت، ہمارے اتنے ذہن پہ سوار رہتی ہے آخرت. ہمارا سب سے بڑا گول ہی یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کتنا یہ سب کچھ ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے نا بل الانسان علی نفسہ بصیر ولو القی معاذیرا. انسان کو اچھی طرح پتا ہے، اچھی طرح وہ جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں دے، اس کو خود نظر آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ہر کوئی جانتا ہے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اب ہم نے جو کر دیا ہے اب ہمارے پاس بچنے کا تو کوئی موقع نہیں ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ. مسند احمد میں ہے کہ 40 سال کی مسافت سے ہی جہنمی کو پتا چل جائے گا کہ میں راستہ بدل نہیں سکتا. وہ جانتا ہوگا جس راستے پہ یہی اس کو لے جایا جا رہا ہوگا نا جہنم کی طرف، اس کو سامنے جہنم نظر آ رہی ہے،
اب دیکھیں کچھ کسی کو کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک مجرم بھی دنیا میں ہوتا ہے نا، وہ ہر طرف سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو کہہ دیتے ہیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں کسی طرح ہاتھ پیر ماروں، میں کہیں سے بچ نکلوں، مجھے یہ پکڑ نہ سکے۔ کیا بات ہوگی کہ وہ جہنم کی جیسی بلا کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کی طرف چلتا جا رہا ہوگا، وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکے گا، کہیں نہیں جا سکے گا۔ اس میں ابن کثیر میں حدیث ہے کہ 5000 سال تک کافر اسی تھر تھری میں رہے گا کہ وہ جہنم کو اپنے سامنے پائے گا اور اس کا کلیجہ قابو سے باہر ہوگا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ 5000 سال اس کے اوپر۔ سوچیں کہ ایک ہے کہ اس کے اندر چلے جانا، ایک ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انسان کی جان نکل رہی ہے کہ میں نے اب اس کے اندر جا کے گر جانا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بھاگ ہی نہیں سکتا، کہیں چھپ ہی نہیں سکتا، نو وے آؤٹ، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور اس کو سمجھ آ جائے گی میں نے اس سے بچ نہیں سکتا۔ حالانکہ دنیا کے اندر مجرم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم نکال ہی نہیں راستہ، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے اس میں ہی جا کے گرنا ہے۔ تو اس میں سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جہنم اتنی چنگھاڑ رہی ہوگی، اتنی اس کی آوازیں ہوں گی، اس کی زفیر اور شہیق اور یہ سارے اس کی آوازوں کی باتیں کہی گئی کہ اس کا ہانپنا کیسا ہوگا، وہ اتنا چیخ رہی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کو یوم اذن بھی جہنم کو جب لایا جائے گا نا میدان حشر کے اندر، تو 70,000 چینز میں باندھ کے لایا جائے گا، اس کو کھلا نہیں چھوڑ کے کہ ایسے آ جائے گی۔ ہر چین کو کتنے بڑے ہیوج فرشتے ہوتے ہیں، انسان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، فرشتے کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، کتنی بڑی مخلوق اور کتنی طاقتور مخلوق ہے۔ ہر چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اتنی طاقت کے ساتھ بھی اس کو وہ قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بے قابو ہو رہی ہوگی، اتنا وہ آپے سے باہر ہو رہی ہوگی غصے میں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو جتنے مجرم ہیں ان کو اچک لے، نگل لے ایک دم، اتنا اس کا غصہ ہوگا۔ تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گرنے والے اس میں، وہ تب بھی سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ ہم نے کہاں زندگی گزار دی، کدھر ہم، پھر پچھتاووں سے کیا فائدہ، گزر گئی ہوگی وہ زندگی اور صرف حسرتیں ہی رہ گئی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثالیں بتا دی، کتنی ویریشن ہے نا، ہر طرح سے بتا دی، کہیں جنت کی بات، کہیں جہنم کی بات، کہیں انسان کو ڈراوا دیا گیا، کہیں انسان کو شوق دلایا گیا، کہیں سٹوریز بتائی گئی، کہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں اللہ تعالیٰ کے سائنز بتائے گئے، دیکھو اس کی نشانیاں۔ کسی طرح سے بھی اگر کوئی انسان نہ مانے تو پھر کیا، ہر طرح سے اس کو سمجھایا، یعنی سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اس کو سمجھنا ہی نہ چاہے تو کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان مگر ایسا ہے وہ ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی انسان ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ہر چیز میں آگے بحث لے کر آ جاتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق میں علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ انسان ہے کہ جو بحثیں کرتا ہے، بحث، مباحثہ، کیوں ایسے، یہ کیوں کہا گیا، چار شادیوں کا حکم کیوں، کیا اجازت کیوں آدمی کو دی گئی، جنت کے اندر کیوں ان کو حوریں ملیں گی، ہمیں کیوں نہیں کچھ ایسے ہوتا، آدھی گواہی کیوں ہے عورت کی، ایسے کیوں وراثت کے اندر کم حصہ دیا گیا، ہمیں اس طرح، اتنا جھگڑالو، اتنی بحثیں، اتنی باتیں، انسان بہت جھگڑالو ہے، بہت یعنی بحث کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ہے، یعنی ہیٹڈ انسان، قابل نفرت وہ ہے جو الت الخصام ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے میں بہت اگریسو ہو جاتا ہے۔ تو انسان مطلب اتنی مثالیں دے کے بھی اس کو بات کی گئی، مگر وہ نہ کہیں سے اسکیپ چاہتا ہے نا تو آرگیومنٹ شروع کر دیتا ہے۔
بہت آرگیو کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لوں نا میں، کوئی پوائنٹ میرے ہاتھ آ جائے. آپ دیکھ لیں، آپ کسی بچے کو بھی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بھی دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ دس، اور اس طرح کر کے بحثیں بچے بھی کرنے لگتے. تو ینگ ایج سے انسان بحثوں میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ بحثیں کرنا جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. مومن کا بھی طریقہ قرآن میں بتایا گیا. وہ کہتا ہے میں نے سن لیا، میں نے مان لی. وہ نہیں بحثیں کرتا. لیکن جو انسان اکثریت کی کیا حالت ہے، وہ یہ کرتا ہے، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مثالیں دے کے سمجھا دیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن پر وہ کیا ایکسکیوز لا سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیا کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں سمجھ تھی؟ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ کوئی ایسی جگہ پہ رہتا تھا، وہ اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں. ایک ہے کہ گھر گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے. آپ جائیں تو بک شیلفز میں، لائبریریز میں، بک سٹورز کے اندر قرآن اویلیبل ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو ایکسیس ہی نہیں تھی، میں کیسے ہدایت کو پاتا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی. سب چیزیں سب کے سامنے ہیں. پھر بھی کوئی انسان ایکسکیوز دے وہاں پہ یا یہاں آج کہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ ایکسکیوز مانا نہیں جائے گا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی. ایمان لانے سے اگر ہدایت آ گئی تو پھر ایمان لانے سے کیا چیز رکاوٹ؟ پھر تو کچھ نہیں. ہدایت آ گئی تو اس کا مطلب ایمان سے رکنا نہیں چاہیے. تو کس چیز نے روکا انسانوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت بھی آ گئی؟ اور استغفار کرنے سے، اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو یعنی جب ہدایت آ جائے تو ایمان لانا اور استغفار کرنا. ایمان اور استغفار کیوں ساتھ ساتھ آئے؟ ایمان کی توحید پہ ایمان لے آئے، اور استغفار ان چیزوں پہ اور اس شرک پہ اور ان گناہوں پر جو پہلے کر لیے، ان پہ استغفار کر لی اور ایمان لے آئے. یہ ہونا چاہیے ہدایت آنے کے بعد انسان کا رویہ. مان جانا، اور جب نہیں لا علمی میں اس نے جو گناہ کیے ان کے اوپر پشیمان ہو جانا. یہ ہے مومن کا طریقہ. ہمارے پاس بھی ہدایت آئی ہے نا، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے، جبکہ ہدایت آ بھی گئی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہدایت آ بھی گئی تب بھی وہ کیوں رکے؟ اللہ انتاتی ہم سنت الاولین و یاتیہم العذاب قبلا، کہ آ جائے ان کے پاس وہ جو پہلوں کا طریقہ تھا، یا عذاب آ جائے ان کے بالکل سامنے. یعنی اب ان کو صرف اس چیز کا انتظار ہے، اور کس لیے نہیں یہ رکے ہوئے. یعنی جیسے ایک ماں کہتی ہے نا کہ اب تم نے اگر کام نہیں کیا تو تمہیں یہی انتظار ہے کہ میں تمہیں 2 تھپڑ لگاؤں تبھی تم مانو گے. اب ایسے نہیں تم نے ماننا ہے نا. اب ان کو یہی انتظار ہے کہ جو پہلوں کے اوپر آیا، پہلوں کے اوپر کیا آیا؟ عذاب ہی آ گیا. عاد پہ، سمود پہ، قوم نوح پہ، قوم لوط پہ کتنے عذاب آئے. تو پہلوں کا جو طریقہ تھا وہ ان کے اوپر آئے تبھی یہ مانیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی نہیں مانا تھا. اور یا پھر ان کے پاس سامنے آ جائے کہ موت کا فرشتہ ہی آ جائے تو تبھی یہ مانیں گے. بالکل سامنے کھڑا ہو جائے موت کا فرشتہ عذاب لے کر. تو یعنی ان کو بس اس چیز کا انتظار ہے، یہ اسی کا ویٹ کریں کہ ایسا ہو جائے تبھی مانیں گے یہ، کیونکہ تب تو سبھی مان لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین.